بھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں. ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا, میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے, رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا, مجھے یاد تھا. میں نے ایک شعر لکھا, کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں. تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ تو منٹ لگاتے ہیں, وہ جو رہی مسجد میں, پلی مسجد میں, لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا, سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا. صدیق کی بیٹی اور صدیقہ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں. تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا, یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے. اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا, پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی. کبھی کنواں اندھیرا, کبھی بھائیوں کے تھپڑ, کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح, جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا. آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے, اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے, یہی بتائے گا. پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پنگوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب, خالی نہیں آیا, کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں, اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں پنگوڑے میں, اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں, اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا, اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا, عذاب الہی سے ڈرایا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں, اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا, وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی, اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول, نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا, اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا, اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی, اور جنت کا قول بھی ہے. 2 روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا, اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن, جو کہ بن جاتے ہیں, دوستی ہو گئی.
फरमाने लगे यार मौत का जायका कैसे चखाता है? कहने लगा मैं आपको चखा देता हूं। आपको मौत का जायका चखाया और दोबारा फिर रूह डाल दिया।